على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالی اپنے ہر حکم کو پورا ہی فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر فرما دی۔ اللہ جل شانہ کی ذات و صفات پر کامل ایمان قائم ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مضبوطی کے ساتھ ایمان قائم ہو جائے اور دین اسلام کی حقانیت کو آدمی اپنے دل سے مان لے اور ظاہر میں بھی زیادہ سے زیادہ شریعت کے مطابق عمل کرے تو اس کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جس چیز کو پیدا فرمایا ہے اور کائنات میں جو چیز بھی بنائی ہے ہر چیز کی ایک حد مقرر فرما دی۔ کون شخص کب دنیا میں آئے گا، کب تک رہے گا، کتنی یہاں پر اللہ کی نعمتیں حاصل کرے گا، کس طرح زندگی گزارے گا، کائنات میں جو چیز بنی ہوئی ہے، سورج کیا کام کرے گا، چاند کیا کام کرے گا، دریاؤں کے کیا کام ہوں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں اور اللہ کے یہاں جو کتاب ہے جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ صرف اللہ کے لکھے ہوئے کو بندہ یہاں پورا کرتا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ آج کل ہے تو زیادہ تر برائی پر مبنی فلمی کہانی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے رائٹر ایک کہانی لکھ دیتا ہے اور ہر ایک کو اس کا وہ بتا دیتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ اب اسے بتا دیا جاتا ہے اور وقت پہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی تم ایسے کرو، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو۔ اب یہ اس کے اوپر ہوتی ہے جسے کرنا ہے کہ وہ اس کام کو کتنے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر یہ لکھ دیا کہ اس نام کا یہ بندہ دنیا میں یہ کرے گا جا کر۔ اب یہاں اپنے اس کردار کو آپ کو کتنے اچھے طریقے سے نبھانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بھائی یہ بندہ نماز پڑھے گا اس ٹائم کے اوپر، مگر اب نماز کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، رکوع اور سجدہ اور قاعدے کتنے طریقے کے ساتھ انجام دینا ہے، جتنے اچھے طریقے سے انجام دو گے اللہ کے یہاں اتنے ہی اچھے انعام کے مستحق ہو۔ جیسے کوئی اچھا کریکٹر پیش کرتا ہے تو اس کی تعریفیں ہوتی ہیں، بھائی اس نے یہ کام بڑا شاندار کیا۔ تو ایسے ہی اللہ کے اس لکھے ہوئے کو اللہ کی مخلوق اپنے اپنے طریقے سے پورا کر رہی ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری انجام دے رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب گلستان کے اندر کہ ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکار تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ کھلے۔ یہ بادل، ہوائیں، چاند اور سورج، ستارے سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تو بندے ان سے سبق حاصل کرے اور روٹی جو تو کھاتا ہے اس کا حق ادا کرے اور تو غفلت کے ساتھ
اس روٹی کو نہ کھائے، بلکہ اللہ کا جو تیرے اوپر حق ہے اس حق کو بھی پورا کرتا ہے۔ ای ہما درکارن شرط انصاف نباتت کہ تو فرما نہ بری۔ یہ تمام کے تمام کام میں لگے ہوئے ہیں، اب یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی کہ تو اللہ کا کہنا نہ مانے۔ جب سب اللہ کا کہنا مان رہے اور اس نے جس کو جو حکم دیا ہے وہ پورا کر رہا ہے، تو انسان تو پورا کیوں نہیں کرتا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو رزق ہے اس دنیا میں مقرر کر دیا، راستے دو دکھا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھائے ہیں، یہ حلال کا راستہ ہے، یہ حرام کا راستہ ہے۔ اب یہاں بندے کو اختیار، چاہے حرام کی طرف قدم بڑھائے چاہے حلال کی طرف قدم بڑھائے، حلال راستے سے بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے، حرام راستے سے بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ مگر حلال راستے سے اختیار کرے گا تو اللہ خوش ہوگا، اور حرام راستے سے اختیار کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک صاف ہے اور وہ پاک صاف چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے، لہذا اللہ کی راہ میں اگر کچھ دو تو اپنا پاک صاف مال دو، اور اللہ کی راہ میں پاک صاف جب ہی خرچ کرے گا، چاہے وہ ربیع الاول میں حضور کی فاتحہ دلائے، چاہے 11ویں شریف میں غوث اعظم کی فاتحہ دلائے، چاہے اپنے رشتہ داروں کی فاتحہ دلائے، چاہے صدقہ اور خیرات کرے، تو پاک مال سے جب ہی کرے گا جب پاک مال کمائے گا اور پاک مال اکٹھا کرے گا، اگر اس کے پاس ہوگا تو اس میں سے عطا فرمائے گا، اور اللہ اسی کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا ناجائز مال کو اللہ قبول نہیں فرماتا، اور پاک مال کی خیر و برکت اس دنیا کے اندر بھی ہے اور اس کی خیر و برکت آخرت میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پاک مال میں سے کوئی شخص ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں اس کو لے کر ایسے پالتا ہے جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، ایک دن وہ کتنا بڑا گھوڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی اس کی وہ نیکی دیکھنے میں چھوٹی سی ہوتی ہے، مگر جب جائز اور حلال مال سے اسے کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں بہت بڑے ثواب کا حقدار بنا دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے وہی ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاک اور حلال مال کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اور ایمان والوں سے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو حلال اور پاک کمائیاں حاصل کر کے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں ایک شخص کی مثال دی اور فرمایا ایک شخص وہ ہے لمبے لمبے سفر بھی کر رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلود ہے، فرصت نہیں ہے بناؤ سنگار کی، ہر وقت اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے اپنے گھر سے، لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی کر رہا ہے، مگر فرمایا اگر اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا ہے، جو کپڑے پہنے ہوئے وہ حرام کے ہیں، جو غذا دی گئی ہے اسے وہ حرام کی ہے، فرمایا ایسے شخص کے لیے قبولیت کہاں سے ہو جائے گی؟ تو اس لیے مال حلال اختیار کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے یہ انسان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے نمبر کے شاگرد ہیں، ان سے کسی شخص نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے فقہ کی اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، بہت سے مسائل 999 کتابیں لکھی تھیں اور ہزاروں مسائل اس کے اندر انہوں نے فقہ کے جمع کیے ہیں جو آج ہمارے اور آپ کے کام آ رہے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، خرید و فروخت کے، رہن کے، کرایہ داری کے، پورا مکمل قانون جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے انہوں نے اخذ کر کے امام اعظم صاحب کے اقوال اور اپنے بڑے ساتھی امام ابو یوسف صاحب کے اقوال وہ سب کے سب جمع کر دیے ہیں، اور انہی کی روشنی میں یہ فقہ کی کتابیں آج لکھی ہوئی ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان ان کے فتوے مفتیان کرام آپ کو پیش کرتے ہیں۔ کسی نے کہا امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ نے فقہ میں تو اتنی کتابیں لکھی لیکن تصوف کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔
کہ کوئی صوفی کیسے بنتا ہے، اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے. فرمایا ارے تم اگر غور سے پڑھو گے علم فقہ کو تو اس کے اندر تو ہم نے تصوف کے مسائل سب لکھ دی ہیں. فرمایا حضرت کہاں پر؟ کا یہ جو حلال و حرام کا بیان ہے کہ کون کون سی چیزیں حاصل کرنا اسلام میں حرام ہے، کس طریقے سے کاروبار کرنا حلال ہے، کس طریقے سے حرام ہے، یہ حلال و حرام ہی تو آدمی کو صوفی بناتا ہے. فرمایا سب سے بڑا صوفی اور اللہ کا ولی وہ ہے جو حلال مال کو اختیار کرتا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ حلال و حرام کے مسئلے فرمایا یہی تصوف کے مسائل. تو یہ اسلام کے اندر حلال و حرام کی بہت بڑی رعایت کی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات سے بھی خبردار فرما دیا جو ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کہ کسی کے اگر ہاتھ میں کسی کی چیز آ جائے تو واپس کرنے کو تیار نہیں ہے، قرضہ لے لے تو دینے کو تیار نہیں ہے، کرائے کی کوئی چیز لے لے تو واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بھی چیز اگر مل جائے تو اکثریت کا یہ حال ہے. اللہ ماشاء اللہ بہت سے اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو جائز و ناجائز اور حلال حرام کی پرواہ کرتے ہیں، مگر اکثر کا یہ حال ہے جو آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرما دیا کہ ایک زمانہ انسانوں پر وہ آنے والا ہے جب وہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال راستے سے آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار ہو جاؤ، تمہارے جسموں کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ صحیح ہو جائے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے. فرمایا وہ تمہارا دل ہے. جب آدمی کا دل صحیح ہو جاتا ہے، نیت ٹھیک ہو جاتی ہے تو سارے کام اس کے درست ہو جاتے ہیں. اور جب دل ٹھیک نہیں ہے جسے ہم نیت کہتے ہیں تو نیت خراب ہوتی ہے تو پھر تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. فرمایا خبردار ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر کچھ حیثیت والے لوگوں کے لیے کھیتیاں باغات رکھے ہیں، ان کی حکومتیں رکھی ہیں، تو ان کے جانوروں کے لیے چراگاہ بھی الگ ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، گھری ہوئی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کھلم کھلا حلال بیان فرما دی ہیں، کچھ چیزیں کھلم کھلا حرام بتا دی ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کے درمیان مشتبہ ہیں. فرمایا جو متقی اور پرہیزگار ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت رکھنا چاہتے ہیں وہ شبہ کی باتوں سے بھی بچاتے ہیں کہیں یہ شبہ کی چیز ہمارے لیے حرام نہ ہو. فرمایا بالکل اسی طرح کہ جیسے کوئی شخص اپنے جانوروں کو بادشاہ کی چراگاہ کے اگر قریب چرائے تو وہاں اندیشہ ہوگا کہ کہیں بادشاہ کی چراگاہ میں منہ نہ ڈال دے اور اس کا جانور پکڑا نہ جائے. فرمایا اسی طرح جیسے بادشاہوں کی محفوظ چراگاہیں ہیں، اللہ کی بھی چراگاہ ہے. اللہ کی چراگاہ میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں. فرمایا جو حرام سے بالکل دور رہے گا وہ تو اپنے آپ کو بچا لے گا، اور جو حرام کے قریب قریب آئے گا، شکوک و شبہات ہیں کہ ذرا ایسا کر لوں تو کیا فرق پڑ جائے گا، ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لوں تو کیا ہوگا، ذرا ہاتھ پکڑ کے دیکھ لوں تو کیا ہوگا. فرمایا اس کے لیے خطرہ ہے کہ جو حرام کے قریب آئے گا کہیں حرام کے اندر واقع نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ ہماری روزیوں کو حلال بنا دے، اور جو ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. حلال کو اختیار کرنے کی اور حرام سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار واپس فرما. جو ہمارے اندر کمی ہے کوتاہی ہیں انہیں دور فرما. عقل سلیم اور ہوش عطا فرما. ایمان کامل عطا فرما. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. نیک نیتی، ایمانداری، امانت داری، سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما. دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ اچھی کامیابی عطا فرما.